اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ام حسبتم ان تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد. عزیزان محترم، برادران ایمانی و خواہران گرامی، سورہ مبارکہ توبہ آپ جانتے ہیں ماہ مبارک رمضان سے اس کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، اور ہر ہفتہ اور اتوار کو ہم یہ درس آن لائن رکھتے ہیں. آج جو آیت ہے وہ انتہائی اہم آیت ہے سورہ مبارکہ توبہ کی، آیت نمبر 16 زیر بحث ہے، جس کا عنوان ہے امتحان الہی. اللہ کا امتحان، اللہ کا امتحان جو وہ اپنے بندوں سے لیتا ہے. آیا اہم ہے. میں پہلے آیا پڑھتا ہوں، اس کا ترجمہ کرتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کی تشریح میں جائیں گے. فرمایا، اور متصل کر رہا ہے خدا پچھلی آیات سے، یعنی جہاد کا بار بار حکم دینا کہ تم لڑو ان مشرکین کے خلاف، ان کافرین کے خلاف، فاسقین کے خلاف. اور پھر خدا نے جو نتائج بیان کیے، اس ثمرات بیان کیے اس جہاد کے، اور پھر توبہ کے جو ذکر، اسی سے کنیکٹڈ ہی یہ آیت ہے، آیت نمبر 16. فرمایا، ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا. فرمایا، کیا تم لوگوں نے خیال کر رکھا ہے، گمان کر رکھا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ کیا تم لوگ ایسے سمجھتے ہو کہ ہم تمہارا امتحان نہیں لیں گے، تمہیں یوں ہی چھوڑ دیں گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، حالانکہ اللہ نے انہیں یہ بھی نہیں دیکھا کہ تم میں سے جہاد کون کرتا ہے، تم میں سے جہاد کس نے کیا ہے. آپ جانتے ہیں سورہ مبارکہ توبہ کا جو بنیادی موضوع ہے وہ یہی جہاد اور دشمن شناسی ہے. اسی کے گرد ہی خداوند عالم اس سورہ مبارکہ توبہ میں بات کر رہا ہے. فرمایا، جہاد تم میں سے کون کرتا ہے، ہم یہ دیکھیں گے، پہلی بات. اور دوسرے امتحان کا بھی ذکر کیا. فرمایا، وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجًا، اور کس نے اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے سوا کسی اور کو اپنا رازدار، اپنا بھیدی بنایا ہے یا نہیں بنایا؟ درست، یہ دوسرا امتحان. پھر آخر میں فرمایا، واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تو تمہارے اعمال سے خوب واقف ہے، تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے، باخبر ہے. اس میں دو طرح کے امتحانات کی بات ہو رہی ہے. پہلے تو جہاد کا ذکر ہوا، اس کے بعد اس آیہ مبارکہ میں بھی جہاد کا ذکر ہوا. فرمایا، کیا تم نے یہ خیال کر لیا ہے کہ ہم تمہیں چھوڑ دیں گے یوں ہی؟ تمہارے لیے مشخص نہیں ہوا، تمہارے لیے ایک لائحہ عمل طے نہیں ہوا. کیا تم یہ توقع رکھتے ہو کہ تم ایسے ہی بہشت میں پہنچ جاؤ گے، ایسے ہی جنت میں پہنچ جاؤ گے؟ یہ امتحان جہاد ہے کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے جہاد کون کرتا ہے، تم میں سے راہ خدا میں اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ کون لڑتا ہے. اور دوسرا امتحان رازداری سے متعلق ہے کہ اللہ اور رسول کے علاوہ اور مومنین، ان کے علاوہ کسی اور کو رازدار تم نہ بناؤ.
صرف ان ہی کو رازدار بناؤ، اپنے راز، اپنی باتیں انہی کے سامنے پیش کرو، کسی اور کے سامنے پیش نہ کرو، حالانکہ اللہ تو ان کے اعمال سے باخبر ہے۔ دیکھیے یہ جو موضوع ہے اس آیت کا، امتحان، یہ انتہائی اہم موضوع ہے۔ دیکھیں ہم سب مسافر ہیں، اس دنیا میں آئے ہیں، امتحان دے رہے ہیں، ابھی حالت امتحان میں ہیں، اور جو رزلٹ نکلنا ہے وہ کب نکلنا ہے؟ روز قیامت۔ دیکھیں ایک نقطے کی اشارہ کرتا ہوں، ادھر درود بھیجیے محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا امتحان لیا جا رہا ہے تو 5 سوالات ہمارے ذہن میں آتے ہیں۔ کتنے سوالات؟ 5 سوالات۔ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی ہمارا امتحان لے رہا ہے تو یہ 5 چیزیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں۔ نمبر 1، امتحان لینے والا کون ہے؟ ٹھیک ہے، کون ہمارا امتحان لے رہا ہے؟ نمبر 2، امتحان دینے والا کون ہے؟ کون امتحان دے رہا ہے؟ ٹھیک ہے۔ نمبر 3، امتحان کس چیز کا لیا جا رہا ہے؟ یہ اہم ہے، وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سا ٹاپک ہے، وہ کون سی بات ہے اہم کہ جس کا کوئی امتحان ہم سے لے رہا ہے۔ نمبر 4، امتحان لینے کا ہدف کیا ہے؟ یہ اور اہم بات ہے، ہدف کیا ہے، مقصد کیا ہے، کس لیے امتحان لے رہے ہیں، یہ بھی دیکھنا پڑے گا نا۔ اور نمبر 5، امتحان قبول کیسے ہوگا، کیا کرائیٹیریا ہوگا، کیا ایسے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوں گے، کیا ایسے رولز اینڈ ریگولیشنز ہوں گے کہ جن کے تحت آپ کا امتحان قبول کر لیا جائے گا۔ تو یہ 5 سوالات کسی کے ذہن میں بھی آ سکتے ہیں۔ اب اس آیت مبارکہ میں آ جائیں، امتحان کون لے رہا ہے؟ خداوند عالم۔ امتحان کون دے رہا ہے؟ تمام انسانیت، تمام بشریت، تمام لوگ امتحان دے رہے ہیں اس ٹائم۔ امتحان کس چیز کا لیا جا رہا ہے؟ جہاد کا لیا جا رہا ہے اور رازداری کا لیا جا رہا ہے، ان 2 چیزوں کا امتحان لیا جا رہا ہے۔ امتحان لینے کا ہدف کیا ہے؟ امتحان لینے کا ہدف ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں، ہم سرخرو ہو جائیں، ہم اپنے مقاصد کو پہنچ جائیں، ہم رضائے الہی کو حاصل کریں، ہم بہشت کو حاصل کریں، ہم مقامات پروردگار کے نزدیک ہو جائیں۔ اور امتحان قبول کیسے ہوگا؟ یہ خداوند عالم نے مختلف آیات کی صورت میں یہ ٹرمز بتا دی، یہ کنڈیشنز بتا دی کہ اگر آپ ان میں پورا اترتے ہیں تو آپ کا امتحان ہم قبول کر لیں گے۔ یہ دفعہ درود بھیجیے محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ دیکھیے اس وقت ہم سب امتحان کی حالت سے گزر رہے ہیں، اس کو توجہ کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں۔ حتیٰ انبیاء بھی، اولیاء بھی، ائمہ بھی اور علماء بھی امتحان الہی سے مستثنی نہیں ہیں، وہ بھی امتحان دے رہے ہیں، ان کا بھی امتحان ہے، بلکہ ان کا امتحان عام انسانیت، عام لوگوں کے نسبت زیادہ سخت ہے، زیادہ تکلیف دہ ہے۔ کربلا کی مثال آپ کے سامنے، کربلا امتحان اور آزمائش کی زندہ ترین مثال ہے، اعلیٰ ترین مثال ہے۔ اگر آپ نے امتحان دیکھنا ہے کسی کا تو آپ کربلا میں آ جائیں، کربلا میں آ جائیں۔ لہٰذا ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اس امتحان میں، اس دنیا میں پورا اترنا ہے۔ خداوند عالم اگر ہم پورا اتریں گے، تمام تر شرائط کے ساتھ امتحان پاس کریں گے تو پھر خداوند عالم ہمیں سرخرو بھی فرمائے گا۔ ہم قرآن کریم میں ہی کچھ آیات دیکھ لیتے ہیں کہ جن میں امتحان الہی کا ذکر ہے، خدا کا امتحان کیا ہوتا ہے، خدا کا امتحان کیسے ہوتا ہے، کن چیزوں سے خدا امتحان لیتا ہے، امتحان لینے کا ہدف کیا ہوتا ہے۔ یہ بہت اہم سوال ہے۔ سورہ آل عمران میں اس آیت کی تفسیر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ملتی جلتی، یہ سورہ مبارکہ توبہ کی جو آیت نمبر 16 آج زیر بحث ہے، اسی سے ملتی جلتی آیت سورہ آل عمران میں خداوند عالم نے اسی سے ملتا جلتا امتحان ذکر کیا۔ آیت نمبر 142، سورہ آل عمران آیت نمبر 142، فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے، جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟
کیا تم یہ سمجھتے ہو، کیا تم یہ گمان کرتے ہو؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، حالانکہ ابھی اللہ نے یہ دیکھا بھی نہیں کہ تم میں سے جہاد کون کرتا ہے، تم میں سے راہ خدا میں اپنے جان اور اپنے مال کے ساتھ جہاد کون کرتا ہے؟ اب پہلے جہاد میں تو پاس ہو، پہلے جہاد تو پورا کرو، پہلے اپنے نفس کے خلاف جہاد میں تو کامیابی حاصل کرو، پھر جنت کی تمنا کرو گے نا۔ پہلے راہ خدا میں اچھی طرح دشمن کے خلاف لڑو تو صحیح۔ اب ملت ایران کو دیکھیں، ملت ایران اس جہاد میں کامیاب ہے تو جنت اور بہشت بھی ان کا مقدر ہے۔ اور دوسری چیز جو فرمائی آیت کریمہ میں، وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور خدا دیکھے گا کہ تم میں سے اہل صبر کون ہیں، صابرین کون ہیں، جہاد کرنے والے کون ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، صبر کرنے والے کون ہیں۔ اگر تم جہاد میں اور صبر میں پاس ہو گئے تو تمہارا ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ لیکن اگر پاس نہیں ہوئے، فیل ہو گئے، تو تم یہ خیال کرنا چھوڑ دو، تم یہ گمان کرنا چھوڑ دو بلا وجہ کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے۔ انداز دیکھیں خداوند عالم کا کتنا خوبصورت ہے۔ اسی طرح سورہ مبارکہ اعراف میں بھی 168، سورہ اعراف آیت نمبر 168 میں خداوند عالم نے بڑی انتہائی خوبصورتی کے ساتھ ایک امتحان آزمائش کا ذکر فرمایا وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، فرمایا اور ہم نے انہیں زمین میں مختلف گروہوں میں تقسیم کیا، مختلف امتوں میں تقسیم کیا۔ کون ہیں یہ لوگ؟ ان میں سے کون لوگ آتے ہیں سامنے؟ منہم الصالحون، ان میں سے کچھ نیک لوگ ہیں، ومنہم دون ذلک، اور کچھ لوگ دوسری طرح کے تھے۔ کون؟ وبلوناہم بالحسنات، اور ہم نے آسائشوں کے ذریعے، حسنات کے ذریعے، والسیئات لعلہم یرجعون، اور ہم نے آسائش کے ذریعے اور تکلیف کے ذریعے، یعنی آسائش بھی دی انہیں اور تکلیف بھی دی انہیں، ان کے ذریعے انہیں آزمایا، ان کا امتحان لیا۔ یعنی بعض اوقات خدا نیکی اور بدی کے ذریعے بھی امتحان لیتا ہے۔ خدا دیکھنا چاہتا ہے کہ کون نیک عمل کر رہا ہے، کون حسنات کر رہا ہے، اور کون سیئات کر رہا ہے، برے اعمال انجام دے رہا ہے۔ اس کے ذریعے بھی مشخص ہو جاتا ہے کہ اللہ کے نزدیک کون ہے، قرب الہی کی منزل پر کون فائز ہو سکتا ہے۔ لعلہم یرجعون، فرمایا شاید وہ باز آ جائیں، شاید وہ پلٹ آئیں۔ اگر اس امتحان میں قبول ہو جاتے ہیں، اگر برائی کو چھوڑ دیتے ہیں، نیکی کو قبول کر لیتے ہیں اور نیکی کے امتحان میں پاس ہو جاتے ہیں، حسنات کے امتحان میں، تو ہم انہیں اس کا اجر دیں گے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اسی طرح سے ایک مورد سورہ انبیاء میں بھی خداوند عالم نے اسی آزمائش اور امتحان کے متعلق بیان فرمایا۔ سورہ مبارکہ انبیاء آیت نمبر 35، اس میں خیر اور شر کے ذریعے خدا نے امتحان لیا اپنے بندوں کا۔ آیت خوبصورت ہے، ملاحظہ فرمایا یہ وہی مشہور آیت ہے جو آپ کسی مرنے والے کے جب وہ مر جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، رخصت ہو جاتا ہے، تلاوت کرتے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر نفس کو موت کا ذائقہ ہر نفس کو چکھنا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ، وَنَبْلُوكُمْ، ہم امتحان لیں گے، بالشر والخیر فتنہ، اور ہم امتحان کے طور پر برائی اور بھلائی کے ذریعے تمہیں مبتلا کرتے ہیں، خیر اور شر کے ذریعے۔ پہلے فرمایا سورہ اعراف میں کہ نیکی اور بدی کے ذریعے، حسنات اور سیئات کے ذریعے، اور یہاں فرمایا خیر اور شر کے ذریعے ہم تمہارا امتحان لیں گے۔
تو ہمیں مبتلا کریں گے کس میں؟ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، پھر تم نے کہاں پلٹنا ہے؟ تم ہماری ہی طرف لوٹ کر آؤ گے۔ تو سورہ انبیاء کی اس آیت سے ہمیں معلوم ہوا کہ خدا بعض اوقات اپنے بندوں کا خیر اور شر کے ذریعے بھی امتحان لینا، یعنی کون عمل خیر کر رہا ہے اور کون عمل شر کر رہا ہے۔ یہ بھی سورہ اعراف کی آیت سے ملتی جلتی آیت۔ یہاں مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں خیر سے مراد مال و دولت، یعنی اللہ تعالیٰ مال و دولت کے ذریعے امتحان لیتا ہے، آزمائش کرتا ہے اپنے بندوں کا، اور صحت و سلامتی کے ذریعے امتحان کرتا ہے، آزمائش کرتا ہے۔ اور شر سے مراد بیماری ہے، یہاں پہ فقر و فاقہ ہے، یعنی خداوند عالم فقر و فاقہ کے ذریعے، بیماری کے ذریعے اپنے بندوں کا امتحان کرتا، جیسے کہ ہمیں ملتا ہے نا انبیاء کے حالات میں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا فقر کے ذریعے امتحان لیا گیا، بیماری کے ذریعے امتحان لیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا مال و دولت کے ذریعے خداوند عالم نے امتحان لیا۔ اور مال و دولت کی بات آئی تو سورہ انفال میں ایک مورد خدا نے بتایا کہ ہم مال و دولت کے ذریعے بھی امتحان لیتے ہیں۔ سورہ انفال آیا نمبر 28 میں فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، جان لو، یہ بات جان لو کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد آزمائش ہیں، فتنہ ہے، یعنی ہم تم سے تمہارے اموال کے ذریعے، مال کے ذریعے اور تمہاری اولاد کے ذریعے امتحان لیں گے۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عظیم، اور بے شک اللہ ہی کے ہاں اجر عظیم ہے۔ یعنی اگر تم مال کے امتحان میں کامیابی حاصل کر لیتے ہو، مال کو اچھے طریقے سے استعمال کرتے ہو، راہ خدا میں خرچ کرتے ہو اور اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرتے ہو، تو ہم تمہیں اجر عظیم عطا کریں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس امتحان کا رزلٹ بھی بتا دیا ہے کریمہ میں کہ اگر تم یہ دو کام کرتے ہو تو اجر عظیم کے مستحق قرار پاؤ گے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرے تاکہ اس امتحان میں کامیاب ہو جائے اور اجر عظیم کا مستحق قرار پائے۔ اسی طرح سے امین المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ہمیں حدیث ملتی ہے نہج البلاغہ میں، حکمت نمبر 25 میں فرمایا، اے آدم کے بیٹے، یا ابن آدم، اذا رأیت ربک سبحانہ یتابع علیک نعمہ وانت تعصیہ فاحذر، اے آدم کے بیٹے، اے بنی آدم، جب تو دیکھے کہ اللہ تجھے پے در پے نعمتیں دے رہا ہے، ایک موقع ایسا ہوتا ہے نا کہ خداوند عالم نعمتیں ہی نعمتیں دیتا چلا جاتا ہے، ایک کے بعد نعمت، نعمت کے بعد نعمت انسان کو ملتی ہے، اور تو اس کی نافرمانی کر رہا ہے، یعنی نعمتوں کا ناجائز استعمال کر رہا ہے، اس کو نافرمانی میں استعمال کر رہا ہے، تو تم اس سے ڈرو، یہ آزمائش نہیں ہے تو کیا ہے، یہ امتحان نہیں ہے تو کیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ، اور انتہائی اہم سوال ہے، امتحان لینے کا ہدف کیا ہوتا ہے؟ خدا کیوں امتحان لیتا ہے؟ ایک آیت ہم جس میں دیکھ لیتے ہیں، وقت ہمارا کم ہے۔ سورہ ملک میں آیا نمبر 2 میں اس کا جواب موجود ہے کہ خداوند عالم کا امتحان لینے کا ہدف کیا ہے۔ فرمایا، سورہ ملک مشہور و معروف سورہ ہے جو آپ تلاوت بھی کرتے ہیں، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، آیا نمبر 2 میں، الذی خلق الموت والحیات، کون پیدا کرتا ہے موت کو اور حیات کو، موت کو اور زندگی کو؟ اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے۔ اس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا خدا نے، تاکہ کیا کرے؟ لیبلوکم، تاکہ تمہاری آزمائش کرے۔ ٹھیک ہے جی، موت کو پیدا کرنے کا مقصد، زندگی کو بنانے کا مقصد تمہاری آزمائش۔ کیا کرو تم؟ ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے کون بہتر ہے، احسن عمل کون کرتا ہے، اچھا عمل کون کرتا ہے، یہ ہدف ہے۔
خداوند عالم نے ہمیں بھیجا زندگی میں اور موت کو بھی خلق کیا، اور اس یہ جو زندگی اور موت کے درمیان جو دنیا ہے جس میں ہم مسافر ہیں، جس میں ہم امتحان دے رہے ہیں، جس میں ہماری آزمائش ہو رہی ہے، یہ اس لیے ہو رہی ہے کہ خداوند عالم دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم میں سے کون احسن عمل کرتا ہے، بہترین عمل کون کرتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الغفور، اور خداوند عالم کی ذات بڑی غالب آنے والی ہے، اور وہی غفور ہے، بخشنے والا ہے۔ آیات متعدد ہیں، مزید ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں ان کو جائزہ لیں گے۔ دعا کرتے ہیں خداوند عالم بحق محمد وآل محمد، بحق اسماء حسنہ، بحق انبیاء اولیاء اوصیاء، بحق ائمہ، بحق امام زمان، ہمیں عمل صالح انجام دینے کی توفیق عطا فرما، ہمیں عمل احسن انجام دینے کی توفیق عطا فرما، ہمارے علم و عمل میں اضافہ فرما، ہمیں اس امتحان میں، آزمائش میں کامیابی و کامرانی نصیب فرما۔ اس وقت جو کڑی آزمائش چل رہی ہے، کڑا امتحان چل رہا ہے ملت ایران کے لیے، ملت ایران کو اس امتحان میں کامیابی عطا فرما، ان کی نصرت فرما، اور ان تمام مظلومین کی نصرت فرما، ان کو فتح عطا فرما، اور اس تمام مظالم کا بدلہ لینے کے اپنے آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔